اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون واما الذین فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها انا من المجرمین منتقمون۔ یہ سورہ الف لام میم سجدہ کی چند آیات ہیں۔ یہی وہ سورہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعے کو صلاۃ الفجر میں ایک رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ جمعے کے جمعے بھی اگر اس طرح کا ایمان تازہ ہو جائے تو پھر کیا کہنا۔ آپ اس کو اپنے طور پر بھی پڑھیے گا اور ممکن ہو تو یاد کریں اور اپنی صلاۃ الفجر میں پڑھا کریں جمعے کے دن خاص کر، یا ویسے دیکھ کے بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس سے جو سبق ملتا ہے کم از کم معنی مفہوم وہ دل کے اندر تازہ ہو جاتا ہے جمعے میں ایک دن۔ ان آیات کے اندر بتایا گیا کہ بھلا جو مومن ہے کیا اس طرح ہو سکتا ہے جو یعنی غیر مومن ہے یا نافرمان ہے، یا یہ کہ جو ماننے والا ہے یعنی اطاعت کرنے والا ہے کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو۔ دنیا میں بھی آپ کو کتنی مرتبہ تجربہ ہو، چاہے اپنے دفتر میں چاہے اپنے گھر میں، اولاد میں ایک ہی طرح کی اولاد ہو تو کیا جو فرما بردار قسم کی ہوتی ہے وہ اور جو نافرمان قسم وہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں؟ یا دفتر میں جو کام کرنے والے ورکر ہیں، ایک فرما بردار ہے صحیح ڈیوٹی دیتا ہے اور ایک نافرمان ہے، کیا ایک ہی جیسے ہوتے ہیں؟ ان کی نظر ایک یعنی جو ان کا وہ مینیجر یا اونر ہو اس کی نگاہ میں ایک ہی جیسی ان کی حیثیت ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہاں کائنات کا مالک بیان فرما رہا ہے کہ مومن اور جو نافرمان ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ کہیں بتایا گیا اسی انداز کو کہ جنت والے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون، کہ جنت والے اور جہنم والے ایک طرح کے نہیں ہوں گے، جنت والے صحیح معنوں میں کامیاب ہیں۔ فرمایا جو مومن ہیں ان کا سنو، جو ایماندار ہوں اور عمل صالح کریں، فلاحم جنت الماوا، ان کے لیے جنت الماوا ہے۔ جنت کے مختلف نام ہیں، اس میں سے ایک نام ہے کہ ان کے لیے زبردست قسم کی یہ جنت ہے، نزلا بما کانوا یعملون، کہ جو کچھ یہ دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے ان کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے یہ مہمان نوازی کے طور پر ان کو دی جائے گی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور جو فاسق ہوئے نافرمان ہیں، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ نار ہوگا، كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا، جب کبھی وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے، یعنی ایسا زبردست قسم کا انتظام اللہ تعالیٰ نے جیل کا رکھا ہوا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت ان کو موقع دیا جائے گا اور وہ یہ محسوس کریں گے کہ شاید اب ہم جہنم سے نکلنے والے ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کتنی صدیاں بیت جائیں گی جہاں ان کو پھینکا جائے گا وہاں سے کنارے کے قریب آتے ہوئے، اور اس راستے میں کیا کیا ان کے اوپر بیتے گی وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن جب ایسے کنارے کے قریب ایسا محسوس ہوگا کہ اب کچھ باہر نکلنے کا ایسا لگ رہا ہے تو اعیدوا فیہا، پھر اٹھا کے پھر بیچوں بیچ پھینک دیا جائے گا۔ آپ اندازہ کتنی ذہنی اذیت ہوگی، اور ایسی جہنم جس کے اندر جانے کا جو مسافت ہے وہ 70 سال، نبی علیہ السلام نے فرمایا پتھر پھینکا گیا 70 سال بعد اس کی تہہ میں پہنچا ہے، 70 سال بعد مسلسل جاتا رہا، اور اوپر سے کہا جائے گا کہ چکھو اب اس عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، یعنی جس کا تمہیں یقین ہی نہیں آتا تھا، اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر تمہیں سنائی جائیں کہ یہ وقت آنے والا ہے، اس وقت نے آنا ہی آنا ہے، نہیں یقین آتا تھا، کوئی زندگی کے اندر تبدیلی نہیں ہے، کوئی کفر و شرک نہیں چھوڑنا ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی، اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یعنی نافرمانی کرو یا فرما برداری کرو، دنیا میں اس کو فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن ایک ایسی جگہ آنے والی ہے، ایک ایسی دنیا آنے والی ہے جہاں ہم سب نے جانا ہے،
ہم سب اس کے اوپر غور کریں. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، پھر اپنے بھائیوں کو یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ یعنی ان چیزوں کے اوپر ہم غور کریں کہ یہ آنے والا، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے. یہ بالکل اس طرح یقینی باتیں جس طرح میں ابھی بول رہا ہوں اور آپ یہ باتوں کو سن رہے ہیں، اس طرح یقینی باتیں ہیں. فرمایا ہم دنیا کی زندگی میں بھی، یعنی ایک بات ہے، ابھی میں اس کی تشریح کروں گا، ایک بات ہے جس کے ماننے کے اوپر سارا معاملہ ہے. ماننے والے فرما بردار، نہ ماننے والے نافرمان. ماننے والوں کے ساتھ یہ کچھ ہونے والا ہے، نہ ماننے والوں کے ساتھ یہ کچھ ہونے والا ہے. اور بتایا یہ جو نہ ماننے والے ہیں نا، جو اس بات کو نہیں مانیں گے، وَلَا نَذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. تو ہم دنیا کی زندگی میں بھی ان کو عذاب کے مزے چکاتے رہیں گے تاکہ ہماری طرف رجوع کریں، تاکہ وہ بات مان لیں. یعنی ایسا ماحول پیدا کریں گے تاکہ وہ بات مانیں. اسی ایک بات کو منوانے کے لیے ان کے اوپر ہلکے عذاب کے بھی کچھ اوکے لگائے جائیں گے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ مکہ میں جب تھے تو دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، حالانکہ وہ نبی جو کتنے زیادہ شفقت کرنے والے، کتنے زیادہ انسانیت کے خیر خواہ، رشتہ داروں کے خیر خواہ، مومنوں کے خیر خواہ، تو وہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ان کے اوپر اس طرح کا قید نازل فرما جس طرح یوسف علیہ السلام کے دور کے اندر قید آیا تھا. اور وجہ یہ، یعنی ذہن کے اندر اس میں بھی خیر خواہی ہے کہ تاکہ ان کی عقل ٹوٹے. وہ جو دماغ کے اندر اکڑ ہوتی ہے نا، یہ ٹوٹے ایک دفعہ، تاکہ یہ اللہ کی طرف یہ رجوع کریں اور وہ بات مان لیں اور پھر اس کے بعد اس بڑے عذاب سے بچ جائیں. کیونکہ اگر یہ بات انہوں نے نہ مانی تو یہ دنیا کی زندگی تو بہرحال گزر جائے گی، تو جو آگے عذاب آنے والا ہے وہ تو اتنا خوفناک ہے کہ اس کے تصور سے بھی عقل حیران ہے کہ انسان وہاں کس طرح برداشت کرے گا. تو بتایا کہ تاکہ یہ ہماری طرف رجوع کریں، اور پھر زور دے کے کہا گیا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے. یہ سب سے بڑا ظالم ہے، اتنا بڑا ظالم ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جس کو اس کے رب کی آیات پڑھ پڑھ کے نصیحت کی جائے، اللہ کی آیتیں پڑھ کر، کوئی اپنا فلسفہ نہیں پیش کیا جا رہا ہے، کوئی اپنی تحقیق نہیں پیش کی جا رہی ہے کہ اس کو مان لو، بلکہ اللہ کی باتیں اس کے سامنے رکھی جا رہی ہیں کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ زمین اللہ نے بنائی ہے، آسمان اللہ نے بنایا، یہ ہوائیں وہ چلا رہا ہے، کھانے کے لیے رزق کا انتظام کیا ہے. اور کس طرح بچپن سے جوانی تک کا ایک غور کرو، کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں رکھا ہوا ہے. تو اس کا صرف ایک مطالبہ ہے، بس ایک مانگ ہے اس کی، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. وہ کائنات کا مالک ہے، وہ تم سے کیا مانگے گا؟ کہ صرف اس کی فرما برداری کرنی ہے، اس کی بندگی کرنی ہے. اور یاد رکھنا، اس کی فرما برداری کرنا ہی اس کی بندگی ہے. کون ماننے والے اور کون نہ ماننے والے، ہر اینگل سے اسی چیز کو آزمایا جائے گا. بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ کی بات ماننی ہے بس. جس طرح ابو بکر صدیق کے سامنے جب کہا گیا کہ آج آپ کے صاحب کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات نیچے سے وہ اوپر گئے ہیں، وہاں یہ کچھ دیکھ کے آئے. یہ انہوں نے کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں تصدیق کرتا ہوں اس بات کی. اس انداز سے ماننے والے. تو بتایا کہ جن کو اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر نصیحت کی جائے پھر بھی وہ اس بات کو نہ مانے تو یہ بہت بڑے مجرم ہیں، بہت بڑے مجرم. یہ ملزم نہیں ہے کہ صرف الزام لگا ان کے اوپر، یہ مجرم ہے. انہوں نے اللہ کے علاوہ اور الہ بنائے. اور بات کیا تھی؟ بات وہی تھی کہ لوگوں ایک بات کو مان لو، عرب کے تم مالک بن جاؤ گے، عجم تمہارے نیچے آ جائے گا، یعنی پوری دنیا کی بادشاہی تمہیں ملے گی، بس ایک بات مان لو. اس بات کے جواب میں ابو جہل نے کہا تھا کہ محمد بن عبداللہ ایک بات، ہم آپ کی 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں، 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں. اگر وہ بات بتا تو کون سی بات ہے؟ ایک ہم 10 مانیں گے ایسی باتیں جس کی وجہ سے پوری دنیا کی بادشاہی، پوری دنیا کی سرداری ملنے والی ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، بس ایک بات مان لو، بل قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتخلؤوا ما تعبدون من دونی، کہ ایک بات کو مان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے بس. اور ظاہر بات ہے باپ دادا سے چونکہ دیکھتے آ رہے ہو، یہی تو تم سب سے بڑی دلیل دیتے ہو کہ باپ دادا جو کرتے آ رہے، باپ دادا جو کرتے آ رہے، باپ دادا جو کرتے آ رہے وہ آپ کے سامنے بھی ہے اور سب کے سامنے ہے. وہ مورتیوں کو پوجتے ہیں، اللہ کے بندوں کو پوجتے ہیں. اللہ کے بندوں انسانوں، اور انسانوں میں سے جو انبیاء گزرے ہیں، اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، ان کی وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، لیکن مانتے نہیں کہ پوجا پاٹ کرتے ہیں. ان کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، ان کے واسطے وسیلے دیتے ہیں، ان کے رکوع اور سجدے کرتے ہیں، اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس طرح اللہ خوش ہوتا ہے.
بس ان کو یہ بات بتا دو کہ یہ نہیں اس طرح خوش ہوتا ہے، اس کے لیے تمہیں نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اور یہ انسان جن کو تم سجدے کر رہے ہو یا جن کے رکوع کر رہے ہو یا جن کے نظر و نیازیں کر رہے ہو، پکارے لگا رہے ہو، یہ اس لائق نہیں ہے۔ یہ دنیا میں بھی جب کبھی تھے تو یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کیسا، بلکہ یہ منع کرتے رہے، جو نیک لوگ تھے وہ منع کرتے رہے۔ اب تم ان کے راستے پر نہیں ہو، تم ان کے راستے کے الٹ راستے پر ہو، تم ان لوگوں کے راستے پر ہو جن کے ساتھ انبیاء جنگیں لڑتے رہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ خوش ہوتے ہیں، خوش نہیں ہوتے ہیں، ابھی تمہاری خبر ہی نہیں ہے ان کو۔ اور کل قیامت کے دن جب دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے ان کو، وہ تمہیں دیکھیں گے، تم اپنے اعمال دیکھو گے، ان کے اعمال تم دیکھو گے، اور جب ان کو بتایا جائے گا اور وہ دیکھ بھی لیں گے تمہارے اعمال کہ تم تو ان کو پکارا کرتے تھے، یا ابراہیم اگسنی کہتے تھے، یا اسماعیل اگسنی، یا لات بابا، یا منات بابا، ان کو پکارتے تھے، تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ تمہارے دماغ کے اندر یہ ہے کہ وہ خوش ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، جھوٹی بات ہے۔ وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے اور پوری طرح انکار کر دیں گے، ہمیں کچھ خبر نہیں تھی، جو چڑھاوے چڑھاتے رہے، ہماری میلادیں مناتے رہے، ہماری نظر و نیاز کرتے رہے، پکارے لگا لگا کے ان کے گلے خشک ہو جاتے تھے، پوری پوری رات پکارتے تھے، لاؤڈ اسپیکروں کے اندر پکارتے تھے، اور اس بات پر جھگڑتے تھے، وہ مخلص مومنوں سے یا انبیاء سے جھگڑتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، بس یہ ایک بات مان لو، اس کے بعد کیا ہے، بات ہی ختم ہو جائے گی، سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، تم اللہ کے بندے بن جاؤ گے، تم اللہ کے پیارے بن جاؤ گے۔ تم یہی تو کہتے ہو یہ اللہ کے پیارے ہیں، تم خود اللہ کے پیارے بن جاؤ گے، یہ ان کا راستہ ہے، ان کے طریقے پر چلو۔ بس یہ بات سننی تھی کہ پھر ماتھے پر بل پڑتی تھی اور کہتے پھر وہی بات۔ اس سے یہ نہیں پورا وہ سمجھتے تھے کہ ہماری توہین ہوتی ہے، باپ دادا کو کافر کہنا پڑتا ہے، ان کو گمراہ کہنا پڑتا ہے، اور ہماری جو تجارت، یہ جو دنیاوی مفادات اس دین کے ساتھ لٹکے ہوئے لگے ہوئے، یہ سارے ختم ہو جائیں گے، جان کے دشمن بن گئے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ لگتا ہے ایک ہوش و حواس والا انسان تو ایسی باتیں نہیں کر سکتا ہے، بس لگتا ہے کوئی یا تو جنون ہو گیا ہے، یا ان کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، یا ایک ایسا مسئلہ اٹھا کے خود بڑا بننا چاہتے ہیں۔ یہ کیا چاہتے ہیں؟ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کی چیزیں ان کے ذہن میں آتی تھی، سارے مطالبے پورے کرنے کے لیے تیار تھے۔ جب کوئی بات نہیں مانی جاتی تھی کہ یہ بات تم کیسے کہہ رہے ہو، یہ بات میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ میری کی اپنی بات نہیں ہے، غور کرو، 40 سال اس سے پہلے تمہارے اندر رہا ہوں، کبھی میں نے اس طرح کی کوئی باتیں کہی ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، فرشتہ آتا ہے، وہ بتاتا ہے، یہ کلام ہے، یہ کتاب ہے اللہ کی، کہتے ہو اس کو بدلی کر دو، میں نہیں بدلی کر سکتا ہوں، اور بالفرض میں تمہاری وجہ سے بدلی کرنے کی ذرہ برابر کوشش کروں تو میرا مالک مجھے کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ معاملہ کیا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو اس کے بعد میں تمہیں دنیا میں بھی دوہرا عذاب دوں گا، میں آگے تمہیں دوہرا عذاب دوں گا، دوسروں سے زیادہ عذاب دوں گا، تو بتاؤ تم مجھے سے کیوں توقع رکھتے ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے، جو مرضی کر لو، قتل کر دو، دیس نکالا دے دو، جو مرضی کرو، اپنی کوشش کر دیکھو، میں بہرحال اس چیز سے باز آنے والا نہیں، یا میری جان جائے گی یا یہ دین غلبہ پکڑے گا۔ اس انداز کی کشمکش وہاں برپا ہو گئی تھی۔ یہ بات مانو، اور جنہوں نے یقین کر لیا کہ واقعی بھائی جو بات کہی جا رہی ہے کون سی ایسی بات ہے، یہی تو دلائل بھی دیے جا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو زمین ہے یہ اللہ نے بنائی، یہ آسمان اللہ نے بنایا، بارشیں اللہ برساتا ہے، روزی کا انتظام اللہ کرتا ہے، سب کچھ اللہ نے کیا ہے، تو دوسروں کو پکارنا کیسا؟ جن کی سمجھ میں یہ بات آ گئی انہوں نے پھر بالکل اس کو دل کی گہرائی سے جب مانا اور اسی بات کو پھر زندگی کا ایک مسئلہ بنا لیا۔ یاد رکھیں یہ جو جنت کی بہاروں کے نقشے کھینچے گئے ہیں اور جہنم کے ڈراوے دیے گئے ہیں یہ اس نقطے کے اوپر دیے گئے ہیں، یہ بات مانو، اسی بات کو مسئلہ بنا لو، یہ آپ کی زندگی کا نمبر 1 مسئلہ ہونا چاہیے، اسی بنیاد کے اوپر اب دوستیاں دشمنیاں ہوں گی، رشتہ داریاں اور رشتے ناطے کٹیں گے اور جڑیں گے، اسی بنیاد کے اوپر جنگیں ہوں گی اور اسی بنیاد کے اوپر اب صلح ہوگی۔ یہ بنیاد ہے آپ سمجھداری کی اور نہ سمجھی کی۔ یہ جو بات مانتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا خوش قسمت انسان ہے اور سب سے بڑا سمجھدار انسان ہے، عقل مند ہے، اور یہ بات جو نہیں مانتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہے، ابو جہل ہے، وہ جہالت کا باپ ہے، وہ جو اس بات کو نہیں مانتا ہے، چاہے دنیا والے اس کو سمجھدار ترین انسان سمجھتے رہے، مالدار، مال کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ دنیا کی آسائشیں سب کچھ معاملہ۔ اور پھر دیکھیے میرے بھائیوں، غور کریں ہم سب، یہ دنیا میں انسان ہم کتنی محنت کرتے ہیں، آخر کیوں کرتے ہیں؟ کبھی سوچیں کیوں کرتے ہیں؟
کہ تھوڑا سا معیار زندگی بلند ہو جائے، ذرا کھانے اچھے ہو جائیں گے، کچھ مشروبات اچھے مل جائیں گے، معاشرے میں تھوڑا سا یہ چیز مل جائے گی. اسی لیے کرتے ہیں، ہر آدمی کرتا ہے، کیسے نہیں کرے گا. پھر اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پیٹ بہرحال پھر کرائے گا. پیٹ پھر آپ کو جب بھوک لگے گی نا پھر باہر نکلنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا اس بھوک کو مٹانے کے لیے. تو یہ تو کرنا پڑے گا. اب دیکھو اللہ تعالیٰ جو وعدے کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پیٹ کی مسئلے کا ذمہ لے رہا ہے کہ تمہیں روزی ہم کھلائیں گے، تم سے زیادہ جو دوسری مخلوق ہے ان کو ہم کھلا رہے ہیں، مچھلیوں کو کھلا رہے ہیں، کتوں کو کھلا رہے ہیں، پرندوں کو کھلا رہے ہیں. کوئی جاندار ایسی نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. اور باقی یہ بات مانو تو رزق بھی دیں گے، دنیا میں عزت بھی دیں گے، دنیا میں بادشاہ بھی دیں گے. اس حد تک معاملے ہیں وعدے اللہ کے. اور پھر مرنے کے ساتھ تمہیں وہ کچھ ملے گا جس کا آج دنیا میں بڑے سے بڑے بادشاہ تصور نہیں کر سکتا ہے. اور یہ جو معیار زندگی ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہیں ان کو؟ کون نہیں سمجھتا دنیا کے اندر. چھوٹی سی 2 مثالیں میں دوں گا آپ کو. آسائشوں کی ایک مثال دوں گا اور ایک پریشانیوں کی مثال دوں گا. دیکھیے، حتیٰ کہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں کسی بھی جگہ، بس کا سفر کر رہے ہیں، ٹرین کا سفر کر رہے ہیں، جہاز کا سفر کر رہے ہیں، ہر جگہ اسٹیٹس رکھا جاتا ہے. کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ جہازوں کے اندر جو سیٹ جب بک کرائی جاتی ہے پوچھتے ہیں بھائی کون سی کرائی، وی آئی پی کرائیں یا عام سیٹ یا اکانومی سیٹ یا کون سی؟ اسی جہاز کے اندر اللہ کے سالے بیٹھے ہوئے، سیٹیں بھی اسی کے اندر ہیں. لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کئی دفعہ لائن لگی ہوتی ہے اور جو وی آئی پی ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ جو بزنس کلاس والے ادھر ہو جائیں گے، ان کا جلدی سے معاملہ ہو جاتا ہے. اندر سیٹیں بھی ان کو اچھی ملتی ہیں، کھانا بھی ان کا مختلف ہوتا ہے، ان کی عزت بھی مختلف ہوتی ہے. یہ تو صرف بزنس کلاس کا معاملہ ہے. اور اگر کوئی رائل فیملی کا ہو تو اس کا تو ایئرپورٹ ہی علیحدہ ہے، اس کا تو جہاز ہی علیحدہ ہے. تو بتاؤ یہ سارے فرق جو ہے اسٹیٹس کے، یہ آپ نہیں سمجھتے کیا ہے؟ دنیا میں موجود ہے. یہ تو ہلکی سی میں نے آپ کو اس سے بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں. اور پھر دوسری طرف پریشانیوں کی مثالیں بھی اسی طریقے ہیں کہ اگر کوئی جیل کے اندر ہے تو جیل کے اندر بھی درجے ہیں. اے کلاس ہے، بی کلاس ہے، سی کلاس ہے. حالانکہ جیل کے اندر انسان چلا جائے تو وہاں اگر اس کو اے کلاس جیل مل جائے تو اس پر بھی وہ سب کے سامنے اکڑ کے چلتا کہ میں اے کلاس کا ہوں. اس کا کھانا مختلف، اس کی رہائش مختلف. اور پھر اس سے بڑے بڑے جو قیدی ہوتے ہیں، ایسے ایسے قیدی جن کو اندر اے سی اور کون کون سی سہولتیں ان کو نہیں ہوتی ہیں، پھر بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں، حالانکہ ہوتی تو یہ ہے. تو یہ تو دنیا میں دیکھو کتنے یہ فرق ہے. قیامت والے دن اسی طرح درجات ہوں گے اللہ کے بندوں، اسی طرح آسائشیں ہوں گی، اس طرح آپ کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا. پل صراط سے بھی اسی کے مطابق گزرو گے، اپنے اعمال کے مطابق گزرو گے. آج جتنی اللہ کی فرما برداری کی ہے اسی کے مطابق آپ کا وہاں اسٹیٹس بنے گا، اسی کے مطابق سارے معاملات ہوں گے. ان کے اعمال خراب ہوں گے، ان کو زیادہ پریشانیاں وہاں ہوں گی میدان محشر کے اندر. کوئی نہیں ان کو چھڑا سکے گا، کوئی نہیں بچا سکے گا. اور جنت کے اندر بھی جا کے بڑے بڑے درجات ہوں گے. وہ کیا بڑے بڑے درجات دنیا کی چیزیں چھوڑ دی جائیں گی؟ نافرمانوں اور فرما برداروں کو اللہ تعالیٰ وہاں ایک ہی جیسا کر دے گا؟ ایسا نہیں ہوگا. آج موقع ہے، آج اللہ کی فرما برداری ہم اختیار کریں. یہ مت دیکھیں کہ دوسرے جب کریں گے تو پھر ہم کریں گے. جی نہ، کسی کی طرف مت دیکھو، اپنے آپ کی طرف دیکھو، تاکہ اپنے رشتہ داروں کی طرف بھی، بچوں کی طرف بھی مت دیکھو. سمجھاؤ ایک حد تک، لیکن نہیں سمجھتے چھوڑ دو، خود عمل کر کے دکھاؤ. کوئی تمہیں وہاں بچانے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے اوپر. اور یہ نقطہ یہی ہے کہ اس کلمے کے اوپر غور کرو. اور آج کے دور کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آج سب سے زیادہ انکار اسی کلمے کا کیا جا رہا ہے. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یقین کریں، جتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، لائبریریاں بنی ہوئی ہیں، مارکیٹیں بنی ہوئی ہیں، صرف اللہ کی اس کتاب کا راستہ روکنے کے لیے. اور لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے یہ قرآن مجید. صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تفسیر ہے، یقین کرو. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، قرآن کو پڑھ. الحمدللہ سے لے کر والناس تک اسی کلمے کی تشریح ہے. یہی نبی علیہ السلام کی زندگی ہے. ایک بندے نے پوچھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو بعد التابعین جنہوں نے نہیں دیکھا تھا نبی علیہ السلام، وہ شوق سے پوچھتے تھے کہ باقی قرآن تو ظاہر بات ہے قرآن تو پڑھ کے آئے تھے، اس کے علاوہ پوچھ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کیسی تھی، وہ کیسے تھے، کیا کرتے تھے. تو انہوں نے کیسا پیارا جواب دیا، یہ نہیں دیکھا تم نے نہیں ہے کہ قرآن بھی نہیں پڑھا؟ وہ قرآن تو پڑھا. ان کا یہی تھا. اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے نبی علیہ السلام سب سے زیادہ اس کے اوپر عمل کرنے والے تھے. جس چیز سے اللہ کی کتاب منع کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ انسانوں میں اس سے رکنے والے تھے. اس وجہ سے وہ درجہ نبی علیہ السلام کا بنا ہے جو سب انسانوں سے بلند ہے. اور یہی وہ کتاب ہے میرے بھائیوں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اور عمر بن خطاب راوی اس روایت کے کہتے ہیں میں گواہ ہوں اس کتاب کے بارے میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھاتا ہے. یعنی آج اربوں تمہیں اگر اللہ نے اٹھایا ہے، یہ 23 سال بھی نہیں گزرے، دنیا کا نقشہ بدلی ہو گیا ہے، تو یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری کسی تلوار کے زور سے یا تمہاری کسی خوش اخلاقی کی وجہ سے یا تمہارے کسی عرب ہونے کی وجہ سے، نہ، اگر یہ دماغ کو کبھی نہ آئے، بلکہ یہ ہے کہ اس کتاب کے ماننے کی وجہ سے تم اٹھے، اور اس کتاب کو جو بھی چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے. آج پوری دنیا میں جو پریشانیاں ہیں، یہ وبائیں اور یہ ساری چیزیں، یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو ان کے منہ پر ماری جا رہی ہے. کہتے ہیں یہ کیوں آ گئے، یہ کیسے ہو گیا؟ کہ آپ کے اپنے کرتوت ہیں انسانوں. تم اللہ کے ساتھ جو غدر کیا ہے، تم اللہ کے علاوہ اور الہ بنا بیٹھے ہو. کوئی اللہ کے بیٹے بنا رہا ہے، کوئی اللہ کی بیویاں بنا رہا ہے، کوئی اللہ کے علاوہ داتا بنا رہا ہے، کوئی دستگیر بنا رہا ہے، کوئی مشکل کشا بنا رہا ہے، کوئی حاجت روا بنا رہا ہے، کوئی اللہ کے علاوہ مخلوق کو، نبیوں کو، ولیوں کو جو اللہ کو سجدے کرتے رہے، ان کے سجدے ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے. یعنی سارے لگے ہوئے، کچھ نہ کچھ لگے ہوئے ہیں، اور مالک الملک کی یہ نافرمانی ہو رہی ہے. اس وجہ سے یہ زندگیاں تنگ ہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ دلی سکون نہیں. اس کی یہ وجہ ہے. تو آج ضرورت اس بات کی، اسی کلمے کو پہلے ہم خود اپنے اوپر نافذ کریں، پھر اس کی دعوت کو اٹھائیں. کیونکہ اس کی دعوت کے اٹھائے بغیر خسائے سے بچنا ممکن نہیں. سورۃ العصر دیکھو، مختصر ترین سورت کے اندر 4 باتیں آئی ہیں. کہیں اسی 4 باتوں کو 2 میں بدلی کر دیا گیا ہے دوسری جگہ قرآن کے اندر، کہیں اسی 4 باتوں کو 1 میں بدلی کر دیا گیا ہے. اتنا اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے. لیکن کھول کے بیان اگر کیا جائے تو 4 ہے، سمجھ لیجیے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پہلے تو ایمان خالص کرنا پڑے گا ہمیشہ کی آگ سے بچنے کے لیے. اس کے بعد عمل صالح ہیں، جتنے بھی آپ نیک عمل کریں گے ایمان کے بعد ہیں. اور پھر اس کے بعد ابھی بھی 2 اور ہیں آگ سے بچنے کے لیے میرے پیارے بھائی. وتواصوا بالحق، اس حق بات کی آپ تبلیغ کریں گے. یہی کلمہ حق ہے، لہو دعوت الحق. اس کو بیان کریں گے، تبلیغ کریں گے اس کی. یہ نہیں کہ کبھی موقع اس کی پوری طرح اس کی دعوت اٹھائیں گے. ہر جگہ جہاں بھی موقع ملے، موقع نکالنے پڑتے ہیں، سوچنا پڑتا ہے. میٹنگ کرو آپس میں، سوچو کیسے اٹھائیں، کس طرح اس دعوت کو ہم کہاں کا لے کے جا رہے ہیں. کتنی بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ڈال دی. اور اگر آپ نہیں کریں گے، ایک حد تک معاملہ ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا دے گا. پھر بات نہیں سمجھ میں آئے گی، دنیا کے دلدل میں دستے چلے جاؤ گے، یقین کرو سمجھ بھی نہیں آئے گی. وتواصوا بالحق کا فریضہ انجام دو. کتنی حدیثیں اس کے اوپر نبی علیہ السلام نے فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تم کرو گے، اور اگر یہ کرنا تم نے چھوڑ دیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب نازل کرے گا. اور پھر تم پکارو گے اللہ کو پکارو گے، وہ تمہاری پکارے نہیں سنے گا. تو اس طریقے سے یہ وتواصوا بالحق کرنی ہے. کلمے کی دعوت جب دو گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، پھر یہ سارے آپ کے خلاف ہو جائیں گے. سارے مسلک، کیونکہ سارے شرک کے اندر ہیں، اسی کلمے کا انکار کرتے ہیں. بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، یہ دوسرے دنیا دار طبقہ ہو، بادشاہ ہو، جو بھی اپنے اپنے علاقے کے اندر، یہ آپ کی مخالفت کریں گے. کیونکہ یہ کلمے کے دشمن، آپ کے دشمن نہیں ہیں، وہ کلمے کے دشمن ہیں. اکثریت کلمے کے دشمن ہے، انکاری ہے. تو اس کے بعد پھر جمے رہنا ہے، کام نہیں چھوڑنا ہے، اس کام کو جاری رکھنا ہے. ہر یہ سارے دل کے اندر سے ڈر اور خوف دل کر نکال دو. کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یقین کرو. جب اللہ آپ کے ساتھ ہے، بتاؤ، جب اللہ آپ کے ساتھ ہے کون آپ کے خلاف کر سکتا ہے؟ اور اگر اس راستے میں زیادہ کر مار دیں گے تو جس کو مار دیں گے اس سے بڑا تو خوش قسمت ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو وہ چیز ہے جس کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے صحابہ کرام. دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، یا اللہ مجھے اپنے راستے کے اندر شہادت کی نعمت سے مالا مال کر دے. اور نبی علیہ السلام کہتے تھے میری تو دل کی تمنا ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے. اس طرح نبی علیہ السلام کی خواہش ہے. 4 مرتبہ زور دے گے. اس راستے کے اندر قتل ہونا یہ کوئی ہر بندے کے حصے میں تو آنے والا نہیں ہے. ایسی بات ہے کہ ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی. پہلی بات تو یہ. اس کے بعد مرنے کے ساتھ ہی جنت کے بہت بڑے انعامات کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے. بتائیے آج تھوڑا سا اسٹیٹس اوپر کرنے کے لیے کتنی محنت کرنا پڑتی ہے. اور وہاں یہ ہے کہ جو دل کے اندر آپ کا خیال آئے، آپ کو محلات اگر دل میں آئے کہ میرے 1 کروڑ محلات ہونے چاہیے 60 میل اونچے، اندازہ لگے اسی لمحے ہو جائیں گے. جوانی ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کے بہترین کھانے، بہترین کپڑے، بہترین بیویاں، بہترین جیون ساتھی، بہترین دوست. دنیا میں دوست بھی دیکھو کتنا بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے. کتنا کسی کو دوست اگر پیارا مل جائے تو یہ بہت بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے. اور وہاں جن کے دوست انبیاء ہوں، ابراہیم علیہ السلام جن کے دوست ہوں، اسماعیل علیہ السلام، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام،
عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دوست ہوں وہاں، ان کے ساتھ آنا جانا ہو، ملاقاتیں ہوں، بیٹھ کے کھانے ہوں، اور سب سے بڑی بات کہ مالک کا دیدار، اللہ کا دیدار ہو اپنے مومن، ایسے مومن بندوں کے لیے ساری نعمتیں میرے پیارے بھائیوں۔ یہ بھول نہ جانا، یہ نقطہ نہ بھول جانا، یہ نقطہ یہی ہے، اس کلمے کی بنیاد کے اوپر یہ سارے فیصلے ہونے والے ہیں، سب کچھ اسی کلمے کے نقطے کے گرد سب کچھ گھومے گا کہ اس کلمے کے ساتھ آپ نے کتنی وفاداری کی تھی، اس کی دعوت کتنی اٹھائی تھی، اس کی خاطر کتنی ماریں کھائی تھی، اس کی خاطر کتنے دھکے کھائے تھے، ایک ایک مصیبت جو آپ کے اوپر آئی ہے اس مسئلے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسی ایسی نعمتیں وہاں آپ کو دے گا کہ کتنے لوگ وہاں رش کریں گے، حیران ہوں گے، کاش یہ والی مصیبت میرے اوپر آئی ہو۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے جب تکلیفوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں دے گا تو جنہوں نے وہ والی تکلیفیں نہیں کاٹی ہوں گی وہ کہیں گے کاش دنیا میں ہمارے جسم کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے اور آج ہمیں یہ والی نعمتیں ملتی ہو۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے لیے بھی، آپ بھائیوں کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان خالص کا راستہ دکھا دیا، یقین کیے میرے پیارے بھائی، یہی ایمان خالص کا راستہ ہے، بس اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جس کے اوپر آپ امید کریں۔ لہٰذا اس دعوت کو اٹھانا ہے، پلاننگ کرنی ہے اس کے لیے، اور جم جانا ہے، باقی سب کچھ اللہ نے کرنا ہے۔ فتواصوا بالصبر، پھر صبر کے ساتھ جمے رہنا، کام نہیں چھوڑنا ہے، جس نے چھوڑ دیا وہ گیا مارا گیا۔ اب دو ہی باتیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے، پیچھے ہٹو گے، اتنا اللہ کو ناپسندیدہ عمل ہے اور اتنا بڑا یہ گناہ ہے ایمان خالص کا معاملہ، اس سے پیچھے ہٹنا، اور خاص کر جنگ، اگر اس معاملے میں جنگ آ جائے تو جنگ میں بھاگنا اللہ تعالیٰ ایسی سزا دیتا ہے ایسے بندے کو، ایسے کے لیے جنگ میں جو بھاگے۔ آج جو دعوت میں بھاگے گا تکلیفوں سے، ظاہر بات تکلیفوں سے ڈر کے انسان بھاگ جاتا ہے، اور کیا یہی بھاگنا ہوتا ہے، اور کس طرح بھاگے گا؟ اس میں اگر پیچھے دکھائی، کمزوری دکھائی تو اللہ کے عذاب کے کوڑے سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ اب دو ہی باتیں، یا تو بہت بڑے انعام کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں یا بہت بڑے عذاب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جم جانے کی توفیق عطا۔ پھر ابھی جو اس جماعت کے اندر جو یہ معاملات آ گئے ہیں، اکثریت پھسل گئی، یقین کرو ان کے اندر پھر شرک آ گیا ہے، اور یہ یاد رکھنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ یہی ہوا ہے، انسانیت کی تاریخ ہی یہی ہے۔ نوح علیہ السلام کی وہ قوم بتائیے جو کشتی میں بیٹھے تھے، خالص ایمان کی وجہ سے بچے تھے، سارے مشرکوں کو اللہ نے عذاب کے اندر رگڑ دیا تھا، اور اس کے بعد پھر انہی مومنوں کی نسل آگے چلی ہے، پھر آگے ان کے اندر شرک آیا یہ نہیں آیا بتائیے؟ ہر دور میں یہ تو ایک لگاتار لامتناہی سلسلہ ہوا ہے، اور اب آخر میں یہ اگر ہو گیا تو کوئی ایسی بات نہیں، ایسا ہی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ تعداد کو نہیں دیکھ رہا، بلکہ ہمارا ایمان اور بڑا ہے، واقعی وہ بے نیاز ہے، وہ تعداد کو نہیں دیکھتا ہے، وہ کسی کی موقعی پگڑی کو نہیں دیکھتا ہے، وہ کسی کی فارغ تحصیل کو نہیں دیکھتا ہے۔ اب تو اور ہمیں زیادہ یقین آ گیا ہے، وہ یہ گردانے نہیں دیکھتا ہے، عربی نہیں دیکھتا ہے، وہ خلوص دیکھتا ہے، کون اللہ کے ساتھ مخلص ہے، کون اس کلمے کے اوپر ڈٹا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اب اس بنیاد کے اوپر ہم نے آگے بڑھنا ہے، جو دوسروں نے غلطیاں کی ہم نے وہ نہیں کرنی ہے۔ اب الحمدللہ جماعت دوبارہ منظم ہو گئی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا ہے ان کے اوپر اللہ نے بڑا کرم کیا، اس بات پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ جانتا ہے جتنے ہم سجدے کریں، رکوع کریں، اللہ کا شکر جتنا بھی کریں، اس بات کے اوپر جو مالک تو نے قائم رکھا ہم کمزوروں کو جتنا بھی کریں یقین کریں کم ہے، جتنا بھی کریں۔ لہذا ہر وقت اپنے اس ایمان کی فکر کرنی ہے، اس کے اوپر قائم رہنا ہے، اس کو پھیلانا ہے، اس کی فکر کرنی ہے۔ فکر کے ساتھ ایک بندہ بھی اگر آپ کی وجہ سے ایمان خالص کی طرف آ گیا، یقین کرو بھائیو یہ اتنی بڑی آپ کی کامیابی ہے، پوری دنیا کی دولت سے بہتر ہے، پوری دنیا کی۔ آپ کی وجہ سے ایک بندہ جہنم گیا، کیونکہ نظام اللہ نے ایسے بنایا ہے، اللہ خود کر سکتا ہے لیکن اس طریقہ ہے، ہماری ازمائش اس طرح ہو رہی ہے۔ ظاہر بات ہے خواہش ہوگی دل کے اندر، تھوڑی سی کوشش کی تھی تو یہ ساتھی آپ نے بتائی کتنی بڑی نعمت ملی ہمیں، اسی طرح تھوڑی سی اور کوشش کرنی ہے، اسی میں لگے رہنا ہے، باقی رزلٹ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ انقلاب لائے گا، ساتھی بنائے گا، وہ کام اللہ کا ہے، ہمارا کام کرنا ہے، اس کام کو کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے گا تو کریں گے ورنہ ہم نہیں کر سکتے۔ وقول کو لہٰذا استغفر اللہ لی ولکم۔